الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو واقعہ بھی بتاتے ہیں، ایک اچھی بات بھی بتاتے ہیں آپ کو، اور آپ کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے درود پاک کی فضیلت سنی. کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اب ہم پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. آئے چلتے ہیں کلام کی جانب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں. چلتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں. شروع کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں. غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں. غم جہاں سے بچا لے بہت
سارا گھر آئے کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے میرا سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوں میں میرا سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروبر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں میں سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارا پیارا کعبہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی زندگی پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں اور جو اس واقعے سے سبق حاصل ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو جائے اور جو ہمیں کڈس مدینی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں انشاءاللہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی پیارے بچوں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باغات میں تشریف لے گئے کہاں کے باغات میں مدینے کے باغات میں تشریف لے گئے وہاں آپ کا گزر ایک قافلے والوں کے پاس سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم یہاں کس لیے آئے ہو انہوں نے کہا ہم یہاں کی کھجوریں لینے آئے کیا کہا کہ یہاں کی کھجوریں لینے آئے ان کے پاس سرخ اونٹ تھا کیا تھا سرخ اونٹ پیارے بچوں سرخ اونٹ عرب میں بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا اور اس کی بہت ویلیو ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کیا تم لوگ یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اتنے اتنے سا کھجور کے بدلے بیچ دیں گے۔ کیا کہا؟ اتنے اتنے سا کھجور کے بدلے یہ اونٹ آپ کو بیچ دیں گے۔ پیارے بچوں، اب یہ سا کیا ہوتا ہے؟ پہلے کے دور میں سا ایک مخصوص اسکیل ہوتا تھا، اور ایک سا 4 کلو میں 160 گرام کم کا ہوتا تھا، یعنی تقریباً ہم 4 کلو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سا کتنا ہوتا تھا؟ تقریباً 4 کلو، صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہاں اونٹ لینے کی نیت سے تو نہیں آیا، اس لیے پیسے نہیں لایا، میں اس کے پیسے بھجوا دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی رسی پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ قافلے والوں کو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے دور ہو گئے تو وہ آپس میں کہنے لگے، یہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی قسم، ہم نے اونٹ ایک ایسے آدمی کو دے دیا جسے ہم جانتے بھی نہیں، اور نہ ہم نے اس سے پیسے لیے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں ابھی اونٹ لینے کی نیت سے تو نہیں آیا تھا، تو اس لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی رسی لی اور کہا کہ میں پیسے بھجوا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی رسی لے کر روانہ ہو گئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، جب تک قافلے والوں کو نظر آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھتے رہے۔ جیسے ہی قافلے والوں کو نظر آنا دور ہو گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لے گئے، تو قافلے والے آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اپنا اونٹ ایک ایسے آدمی کو دے دیا جسے ہم جانتے تک نہیں، اور نہ ہم نے اس سے پیسے لیے۔ ہم باتوں میں لگے رہے اور وہ آدمی ہمارا اونٹ لے گیا۔ اتنے میں جو عورت ان کے ساتھ تھی، اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا تھا۔ میں تمہارے اونٹ کی ضامن ہوں، اگر وہ تشریف نہ لائے تو مجھ سے پیسے لے لینا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حسن عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت میں بھی آپ جیسا کوئی نہ تھا۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، اگر کوئی ان سے صرف سلام دعا کی حد تک تعلق رکھے تو وہ بہت نیک، اعلیٰ اور اخلاق والے نظر آتے ہیں، لیکن جب ان سے لین دین کا معاملہ کیا جائے یا ان سے رشتہ داری کی جائے تو ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے نیک لوگ ہیں اور کیسے با اخلاق لوگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھے اخلاق والے تھے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، آقا ہو یا غلام، ہر ایک سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا تھا کہ لوگ انسپائر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، ہم نے ابھی سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے جو بھی ملے وہ ہماری تعریف کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آئندہ ملنے سے ہمیں کترائے، وہ بولے کہ اب تو مل لیا، آئندہ نہیں ملنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت، جو باتیں ہم سنیں، سیکھیں، وہ ہمیں یاد بھی رکھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شروع کریں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، اور جس سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں
اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے نظریں جھکا کر رکھنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنی مبارک نظر جھکا کر رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو فرماتے تو بھی اپنی مبارک نگاہیں جھکا کر گفتگو فرماتے تھے۔ پیارے بچوں، اسی لیے ہمارے پیارے امیر اہل سنت بھی ہمیں گفتگو کرتے وقت نظریں جھکا کر رکھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ تو بچوں کوشش کریں کہ گفتگو کرتے وقت سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں گاڑنے کے بجائے نظروں کو جھکا کر گفتگو کرنے کی عادت بن جائے۔ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرنے کی بھی بہت سی برکتیں نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں پر بچے موجود ہیں۔ ابھی جو آپ نے اچھی عادت سنی وہ کون سی عادت تھی؟ نگاہیں نیچی رکھ کر گفتگو کرنا۔ اب بعض بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے، بچوں کی کیا سب کی ہی عادت ہوتی ہے تو کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو سامنے والے کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی اسے کھا جائیں گے، تو اس طرح نہیں دیکھتے۔ آپ نگاہیں نیچی رکھیں، اور اگر آپ اس پر عمل بھی اس نیت سے کریں گے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نیچی ہی ہوتی تھیں، تو آپ بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ سنت کی نیت سے اس پر عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ حضرت امام احمد رضا خان نے کیا خوب اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ سنت کے بارے میں۔ اور آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت ہے، اور یہ سنت جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی سنت ہے، تو کتنی پیاری سنت ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، استعاذہ یعنی اللہ پاک کی پناہ چاہنا، یہ سنت انبیاء ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ پاک کی پناہ چاہا کرتے تھے، شیطان مردود کے خلاف نہیں۔ اب اللہ پاک کی پناہ چاہنا بہت طریقوں سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سے پناہ دے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان مردود کے خلاف اللہ پاک کی پناہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کا تو کچھ خطرہ ہی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر تو شیطان مردود کوئی وار کر ہی نہیں سکتا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آپ نے خود فرمایا ہے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، یعنی جسے حمزات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزات۔ فرمایا میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ شیطان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خطرہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کو سکھانے کی خاطر پناہ چاہا کرتے تھے، اور صرف شیطان کے خلاف نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی پناہ چاہا کرتے تھے۔ حدیثوں میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست، کیا فرمایا؟ برے دوست سے اللہ پاک کی پناہ چاہی۔ کس سے؟ برے دوست، برے پڑوسی سے اللہ پاک کی پناہ چاہی۔ اسی طرح بے فائدہ علم سے بھی اللہ پاک کی پناہ چاہی۔ اسی طرح ریاکاری اور کئی چیزوں سے اللہ پاک کی پناہ چاہی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی دعا کریں تو ہم اللہ پاک کی پناہ چاہیں کہ برا دوست ہمارا نہ ہو۔ جو بھی دوست ہو تو دوست ایسا بنائیں کہ اسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرے، نہ کہ گناہوں کی طرف لے جائے۔ آپ دوست ایسا بنائیں کہ آپ کو وہ اچھی اچھی چیزیں بتائے، سنتیں بتائیں، نہ کہ آپ کو کچھ اور بتائے وہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس چیزوں کو اپنائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی پناہ چاہنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا